بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامیات جماعت اول، اور ہمارا آج کا سبق ہے مسجد اور اذان۔ اس سے پہلے والے سبق میں آپ نے پڑھا مسجد کے بارے میں کہ مسجد کسے کہتے ہیں، اور آج اس لیکچر نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے اذان کے بارے میں کہ اذان کا مسجد سے یا نماز سے کیا تعلق ہے۔ تو آپ تیار رہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پہلے لیکچر کو ذہن میں رکھنا ہے، اور ہم چونکہ اس سے ہی آگے چلیں گے، اور آج ہم ایک ہی حاصل تعلم پڑھیں گے کہ یہ جان لیں کہ اذان نماز کے لیے پکار کا نام ہے۔ یعنی اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ نماز کے لیے، کہ نماز کے لیے آ جائیں۔ جس طرح ہمیں بڑے بلاتے ہیں کسی کام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے اذان دی جاتی ہے، جو کہ اذان کے لیے، اذان نماز کے لیے ایک پکار ہے اور ایک علامت ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آج اذان کے بارے میں چند معلومات حاصل کریں گے، اور اس سے پہلے دہرائی کے کچھ سوالات ہیں جس کا تعلق پچھلے سبق سے ہے، اور اساتذہ یہ سوالات بچوں سے پوچھیں گے تاکہ اس سبق کا پچھلے سبق سے ربط قائم ہو سکے اور وہ مزید سیکھنے کے لیے تیار ہو سکے۔ اس کے بعد ہے ایک سرگرمی جو کہ آپ نے ابھی کمرہ جماعت میں کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ 2 کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر پاکستان کی یا اپنے شہر کی یا اپنے علاقے کی یا اپنے محلے کی کسی مشہور مسجد یا مساجد کے نام لکھیں۔ جو بھی مسجد جہاں بھی ہو، آپ کو کسی ایک مسجد کا بھی نام آتا ہے تو آپ اس مسجد کا نام لکھ کر اساتذہ کرام کو دکھائیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی تو بچوں، دیکھا آپ نے یہ سرگرمی کر لی، اور بعض بچوں نے 1 اور 2 نام لکھے۔ سب کے لیے بہت بہت ویل ڈن اور شاباش۔ اس کے بعد قبل از پڑھائی کے کچھ سوالات ہیں، اور اساتذہ کرام یہ سوالات بچوں سے پوچھیں گے جو کہ آج کے سبق کے لیے ذہنی بیداری کا کام دیں گے۔ وہ یہ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، اور آج کے حاصل تعلم سے متعلق کچھ دیگر سوالات بھی بچوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسلامی نقطہ نظر یاد رکھیے کہ اذان دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک مؤذن اذان دیتا ہے، اور جہاں تک اس مؤذن کی آواز جاتی ہے، اور جو چیزیں اس کی اذان سنتی ہیں، اور اس کی اذان سننے کے بعد وہ چیزیں اس کے لیے، اس مؤذن کے لیے، اس اذان دینے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ نے دیکھا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اذان دینا۔ تو آپ سب یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں، اور اس بات کا وعدہ اور ارادہ کر لیں کہ ہم سب مسجد میں اذان دیں گے اور اس فضیلت کا حق حاصل کریں گے اور اس فضیلت کے حقدار بنیں گے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ایک سوال ہے میرا آپ سے۔ آپ بتائیں کہ جب آپ اسکول آتے ہیں اور آپ کی ایک کلاس ختم ہوتی ہے اور دوسری کلاس شروع ہوتی ہے، تو آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، اسکول میں بیل ہوتی ہے، اور اس بیل کے ذریعے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب دوسری کتاب کا یا دوسری کلاس کا وقت ہو چکا ہے۔ اسی طرح اذان کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اب اذان ہو چکی ہے، اب ہم نے سب کام کاج چھوڑ کے نماز کی تیاری کرنی ہے اور مسجد جانا ہے۔ تو جس طرح بیل سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اب دوسری کلاس کا وقت ہو چکا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کی بیداری کے لیے اور ان کو یاد دلانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے اذان کو نماز سے پہلے مشروع قرار دیا، اور کہا کہ آپ ہر نماز سے پہلے اذان دیا کریں تاکہ سب مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں کہ اذان جو لفظ ہے، اذان، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اطلاع دینا، دوسروں کو مطلع کرنا یا اعلان کرنا۔ جب ہم کسی بات کا اعلان کرتے ہیں یا دوسروں کو اطلاع دیتے ہیں، اور چونکہ اذان بھی اطلاع کا کام دیتی ہے، اذان بھی اعلان کرتی ہے نماز کا، اس لیے اس کو اذان کہا جاتا ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور جو آدمی اذان دیتا ہے اس کو کہتے ہیں مؤذن۔ مؤذن، اذان دینے والا مؤذن۔ اور فجر کی جب اذان ہوتی ہے اس میں چند لفظوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے والدین سے پوچھنا ہے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جو کہ فجر کی نماز میں اضافی ادا کیے جاتے ہیں۔ اور دن میں 5 بار اذان دی جاتی ہے۔ کیوں کہ دن میں 5 ہی نمازیں ہیں، اور ہر نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، تو دن میں 5 بار اذان دی جاتی ہے مسجد سے، اور مسلمانوں کو پکارا جاتا ہے نماز کے لیے۔ یاد رکھیں، اذان سن کر باتیں اور گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خاموشی سے اذان کے الفاظ دہرانے چاہیے اور ان کا جواب دینا چاہیے۔ اب اذان شروع کہاں سے ہوئی؟ یاد رکھیے کہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ
یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے اور انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے اور انہوں نے اس کی اجازت دی کہ اذان انہی الفاظ سے دی جائے گی. تو اس کے الفاظ سب سے پہلے حضرت عبداللہ نے ادا کیے تھے. یہ آپ نے نام یاد رکھنا ہے. تو جلدی سے اپنی کتاب کھول لیجئے اور یہ جو اقتباس ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے اور اس کی بلند خوانی کیجئے اور اس کے بعد جو آج کے حاصل تعلم ہیں اس کے سوالات آپ نے حل کرنے ہیں, چاہے وہ سننا بولنا سے متعلق ہوں, MCQs ہوں یا مختصر سوالات ہوں, اور جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی آپ نے ضرور کرنی ہے اور عملی منصوبہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہے, سرگرمی ہے جو کہ آپ نے ابھی کرنی ہے. آپ نے اذان کے بارے میں کیا سیکھا, 3 جملے آپ نے بول کر اس کی آڈیو یا ویڈیو کسی دوست یا استاد کو آپ نے بھیجنی ہے. آپ گھر جا کر بھی یہ سرگرمی کر سکتے ہیں اور ابھی بھی اگر آپ ممکن ہو تو آپ کمرہ جماعت میں کھڑے ہو کر یا 2-2 کی جوڑیوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو بتائیں کہ آپ نے اذان کے بارے میں کیا سیکھا اور آپ نے کیا معلومات حاصل کی ہیں. اس کے بعد گھر کا کام ہے اور گھر کا کام نہایت مزے کا اور عمدہ کام ہے. والدین سے معلوم کریں کہ فجر کی اذان میں 2 اضافی کلمات جو ہم نے آپ کو بتایا ان کا کیا مقصد ہے اور ان کا آغاز کیسے ہوا, اس کے بارے میں والدین کی مدد سے آپ تلاش کریں یا ان سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. یہ گھر کا کام یقیناً آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. تو آج ہم نے پڑھا اذان کے بارے میں کہ اذان نماز کے لیے پکار کا نام ہے, ہمیں خاموشی سے اذان سننی چاہیے اور مؤذن کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ نے خوب غور سے سنا ہوگا. اس کی PPT بھی موجود ہے اور اس کا لیسن پلان اساتذہ کے لیے موجود ہے اور ورک شیٹ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے ضرور حل کر کے اساتذہ کو دکھانی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.